الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ رب کائنات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رب کائنات ایمان والوں سے مخاطبت فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین کامل کے طور پر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، مکمل فرما کر دیا ہے، اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے یہ دین اسلام رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ایک انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے جو دنیا کے مختلف مذاہب کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ ریلیجن کا تصور محض انفرادی زندگی کے چند معاملات تک محدود ہے، جبکہ دین جو عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن حکیم نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے ضابطہ حیات، سسٹم آف لائف۔ تو اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام اس دین۔ اسلام فقط زندگی کے چند انفرادی معاملات ہی کے لیے رہنمائی عطا نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اور اجتماعی معاملات کے لیے بھی مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ دین اسلام ایمانیات بھی سکھاتا ہے، دین اسلام عبادات بھی سکھاتا ہے، دین اسلام اخلاقیات اور معاملات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، دین اسلام حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے، دین اسلام حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے، دین اسلام نکاح کے بارے میں اور گھر گھر ہستی کے معاملات کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، دین اسلام خوشی غمی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور یہ دین اسلام معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے اور بین الاقوامی امور کے لیے الغرض زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ البتہ یہ رہنمائی فقط اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ اس کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، لکھ دیا جائے، چھاپ دیا جائے، بیان کر لیا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، جس کے لیے انفرادی زندگی کے معاملات میں فوراً عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، فوراً عمل کرے آدمی۔ جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، فوراً آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن زندگی کے اجتماعی معاملات کے سود کا دھندا اور نظام ختم ہونا چاہیے، بے حیائی کا طوفان ختم ہونا چاہیے، عدالت میں فیصلے بندوں کے قانون کے مطابق نہیں، انگریز کے کالے قانون کے مطابق نہیں، رب کی عطا کردہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ معیشت کے معاملات ہوں تو وہاں سے حرام کا خاتمہ کیا جائے، سیاست کے معاملات ہوں تو اللہ کی حاکمیت کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ زندگی کے تمام امور کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ معلوم ہوا اگر پورے اسلام کی فکر نہیں کی جا رہی، اگر پورے اسلام کی بات نہیں کی جا رہی، اگر پورے اسلام پر عمل کی کوشش نہیں کی جا رہی، اگر دین کے نفاذ کی جد و جہد کی محنت نہیں کی جا رہی، تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں دعوتیں دو ہی ہیں، رحمان کی دعوت ہے اور شیطان کی دعوت ہے۔ اسی طرح دنیا میں پارٹیاں بھی دو ہیں۔ سورہ مجادلہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں ذکر آتا ہے ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کی پارٹی و جماعت ہے، ایک شیطان کی پارٹی و جماعت ہے۔ تو اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر پیروی کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی، اور اس کی پیروی کرنے والا قرآن بتاتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، شیطان بھی اور اس کی پیروی کرنے والے بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پورے کے پورے دین پر عمل کے لیے دین کو سیکھنا، دین پر انفرادی سطح پر فوراً عمل کرنا، دین کی دعوت کی جد و محنت کرنا اور دین کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔